تیری دی، آل نبی اولاد تیری دی، میں منگتا کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا منقبت غوث الورا اور تمام حمد تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے کائنات بنائی اور جس نے پھل پھول پودے جتنے بھی کائنات کے اندر رونقیں ہیں یہ سب اس رب کائنات کی عطا کرتا ہے۔ آج کوئی عالم ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بہتر ہے، کسی درجے پر کسی مقام پر ہے تو صرف اس رب کی مہربانیوں کی وجہ سے، اس کی عطا کی وجہ سے، اور جسے رب عطا فرما دیتا ہے اس کے عطا کرنے میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے شان کا مالک ہے، بڑی شانیں ہیں، زبانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں اور علم کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ وہ رب کی شان بیان کر سکے۔ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پر ان کے اوصاف کا وقت بھی پورا نہ ہو سکا۔ اس نبی کی یہ شان ہے کہ قلم بھی ختم ہو گئی اور زندگیاں بھی ختم ہو گئی، اور حضور کی شان ختم نہ ہو سکی۔ اس نبی کو بنانے والا، پیدا کرنے والا رب، اس کی کتنی شان۔ تو تمام حمدیں، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو کائنات کا مالک و خالق ہے۔ آج میں اور آپ اس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں جس نے پیدا کیا پوری کائنات کو۔ اور یہ محفل انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج پیروں کے پیر غوث دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ یہ بڑی 11ویں شریف اس مہینے کو یعنی ربیع الاخر کا کہا جاتا ہے کہ آپ سے خوش فرما گئی، لیکن آپ کی عقیدت مند آج بھی 11ویں کے نام پہ 11 تاریخ کو یا کسی بھی اسلامی تاریخ کو وہ دن مثال ثواب کے لیے مناتے ہیں تاکہ غوث پاک کی منائی جائے۔ اور غوث پاک نے اپنی زندگی میں بھی یہ دن منایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ جو دن منایا وہ اس طریقے سے منایا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ آپ 12ویں شریف کی محفل کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ فرمایا کرتے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے مریدین نے آپ کا تذکرہ بھی شروع کر دیا، یعنی 11ویں اور 12ویں دونوں محفلیں ڈالی۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہم 11ویں کے بھی ماننے والے ہیں، 12ویں کے بھی ماننے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کیا غور جب 11ویں 12ویں میں تو مہمہ یہ ہم پہ کھلا غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ غوث اعظم غوث الثقلین، آپ کا ایک لقب ہے غوث الثقلین۔ غالباً پچھلے جمعے پہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ غوث الثقلین۔ غوث الثقلین کا معنی ہے جنوں کے بھی غوث اور انسانوں کے بھی غوث۔ انسانوں کے تو غوث ہیں، فریاد رس ہیں، وہ تو میں آپ کو اس کی تشریح بتاتا رہتا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا جنوں کے غوث بھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ صاحب بہجت الاسرار میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار آپ کی کسی مرید کی لڑکی کو اٹھا کر ایک جن لے گیا اور اس کی ماں دوڑتی ہوئی بارگاہ غوث میں آئی اور آ کے عرض کی حضور میری بچی رات کو 14ویں رات کا چاند تھا اور ٹہل رہی تھی مال کی چھت پہ، گھر کی چھت پہ ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بچی وہاں سے غائب تھی۔ آپ تو غوث الثقلین ہیں، جنوں کے بھی غوث ہیں، آپ معلوم کرائیں کہ کس نے میری بچی کو اٹھایا۔ تو عرض کی روزے پاک نے دعا کی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے عالم غیب میں جنات کے گروہ کو بلایا، دیکھا کہ فلاں فلاں جن موجود ہے اور ایک ایسا جن ہے جس کی غیر حاضری لگی ہے۔
صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں کہ اس جن کی غیر حاضری کے اندر غوث پاک سمجھ گئے کہ یہ بندہ، یہ جن ایسا ہے جس نے اس کی بچی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ آپ نے جنوں کے ذریعے اس کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا جلدی کرو۔ وہ آ گیا، فرمایا کہ اب اس جن کو میرے سامنے پیش کیے، وہ سامنے آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا ہاں سچ سچ بچا، تو نے اس کی لڑکی کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اس نے تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا اب تجھے سزا ملے گی۔ غوث پاک نے ایک نگاہ فیض سے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ نگاہ ولی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ جنوں کے بھی غوث ہیں اور جنات پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلے کسی جگہ پر جنگل میں بیٹھ جاؤں تو جنات وہاں پر میرے پیچھے آ جاتے ہیں اور میری تلاوت قرآن کو سنتے ہیں۔ اور اکثر آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جب میں جنگلوں میں بیابانوں میں نماز پڑھتا تو میرے پیچھے فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں اور جنوں کی بھی صفیں ہوا کرتی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 25 سال ریگستانوں میں بیابانوں میں گزارے، جنگلوں میں گزارے، اور ہر نماز میں نے باجماعت ادا فرمائی، ہر نماز باجماعت ادا فرمائی۔ کسی نے عرض کیا حضور جنگلوں میں بیابانوں میں تو بندہ ہی نہیں ہے، بندہ کی ذات آپ نے باجماعت نماز ادا کیسے کر دی؟ آپ نے فرمایا جب میں اذان پڑھتا، اقامت پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا، آپ فرماتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تکبیر اولیٰ کہہ دیتا، فرمایا کہ میرے پیچھے جنات کی صفیں بھی آ جاتی اور انبیاء کی ارواح کی صفیں بھی آ جاتی، فرشتے بھی میرے پیچھے تھے، اولیاء کرام بھی میرے پیچھے آ جاتے۔ اس لیے ہر نماز میری باجماعت ادا ہوتی۔ ہم 11ویں شریف کھاتے ہیں، مناتے ہیں، یہ مقصد کیا ہے کہ ہمیں غوث پاک کی سیرت کا بھی پتہ چلے، آپ کی تعلیمات کا بھی پتہ چلے، آپ کتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کے علم کا اگر اندازہ لگایا جائے تو وقت چلا جائے گا۔ صرف اتنی مثال دے رہا ہوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں حتی صرت خطبا، میں اتنا علم پڑھ گیا اور میں درست حتی صرت خطبا کہ میں خطب بن گیا۔ اس وقت بڑے بڑے عالم غوث پاک سے شرمایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے سے بھی اوپر کے درجے کے عالم۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی عالم آ جائے مجھ سے علم میں زیادہ ہو تو میں تو یہی کوشش کروں گا کہ میں خاموش ہی بیٹھا رہوں، کیونکہ عالم کے سامنے خاموش رہنا زیادہ بہترین ہے بجائے یہ کہ گفتگو شروع کر دی جائے۔ عالم کے سامنے خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ عالم ایک ایسا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ یہ نہیں فرمایا کہ درجے میں بلند ہے، درجہ نبیوں کی بلند ہے، لیکن فرمایا نبیوں کی طرح ہے۔ اتنی عزت کرو علماء کی کہ فرمایا جس طرح نبیوں کا مقام ہے اس طرح علماء کا میری امت میں مقام ہے۔ ہم نے علماء کو پاؤ کی جوتی سمجھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں وہ مولوی آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہو گیا، صوفی آ گیا ہے نا۔ مولانا روم سے پوچھو کہ مولوی کا کیا مقام ہے؟ آپ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا ہے۔ فرمایا مولوی اتنی دیر تک مولوی نہیں بنا جتنی دیر تک مولا روم نہیں بن گیا۔ یعنی آپ نے مولوی کی عزت بتائی۔ مولوی کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ کی باتیں بتانے والا، اللہ سے ملانے والا، اور جو اللہ سے ملانے والا ہو ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، بری نگاہ سے دیکھیں یا زبان درازی کریں، یہ ہمیں شعبہ نہیں دیتا بحثیت مسلمان۔ تو بہرحال غوث پاک کی بات کر رہے ہیں، آپ مادر ذات ولی پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی ولی ہو۔ اس رات غوث پاک کی ولادت ہوئی، حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تشریف لائے، علماء کرام بھی آئے۔ ہم پوچھا حضور آپ کس مقصد سے آج تشریف لائے زیارت بخشیہ میں؟ فرمایا ابو صالح موسیٰ دوست جنگی مبارک ہو، آج رات تیرے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔
محبوب اللہ و محبوبی، فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ غوث پاک کی بشارت دینے کے لیے حضور تشریف لائے۔ غوث پاک کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو صالح مسعد الجنگی، اللہ نے جو آج مجھے بیٹا عطا کرنا ہے اس کی شان ایسی ہے جس طرح نبیوں میں نبی اعظم ہوں تو ولیوں میں ولی اعظم ہوں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء اور جو محمد درمیان انبیاء، فرمایا غوث اعظم اس مقام پر ہے جس طرح ولیوں میں غوث پاک کا مقام ہے، اس طرح نبیوں میں حضور کا مقام ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ وہ ولی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنانا ہے۔ ولایت اس سے ہو کے جائے گی، اس کی مہر لگے گی تو بندہ ولی بنے گا۔ آپ ایسے پائے کے ولی تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور غوث پاک کے بارے میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو روزہ رکھا، یکم رمضان سے 30 رمضان تک پورے روزے رکھے۔ آپ کا بچپن آپ ایسا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم قرآن پاک حفظ فرمایا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں آپ قرآن پاک حفظ فرمایا۔ 5 سال کی عمر میں یہ ایک ریکارڈ ہے، بہت کم بچے تو نہ ہونے کے برابر یہ بات ہے۔ 7 سال کا سنا ہوا ہے، 8 سال کا سنا ہوا ہے کہ بچہ حفظ کر گیا، آپ 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ اور آپ نے پہلا فتویٰ یعنی علم دین جو ہم درس نظامی مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ آپ نے اتنی جلدی حاصل کر لیا کہ پہلا فتویٰ آپ نے 12 سال کی عمر میں دے دیا۔ اور فتویٰ وہی دیتا جو مفتی ہو، جو پڑھا لکھا ہو۔ پھر پڑھاتا وہی ہے جو پڑھے، جو خود پڑھا لکھا ہو۔ جو خود ہی پڑھا نہیں اس نے کیا پڑھانا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ قاری صاحب کے پاس بچے کو دعوت کرائیں گے، نہیں قاری صاحب اس کو قرآن پڑھائیں، وہ قاری صاحب کو خود ہی نہ آتا ہو تو وہ پڑھائیں گے نہیں۔ معلوم ہوا پہلے خود علم ہوگا تو آگے وہ کنورٹ کرے گا نا۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک نے ابتدائی تعلیم قرآن پاک جو ہے وہ چھوٹی عمر میں حفظ کر دیا، اور آپ مفتی کے درجے پر فائز ہو گئے۔ آپ کو جو استاد ملے وہ بھی ہو گیا ہے، آپ کو جو گھرانہ ملا وہ بھی ولیوں کا گھرانہ۔ یہ چند سیدھا سیدھا باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ آج الحمدللہ 2 بیان میں کر چکا ہوں، تھکاوٹ بھی ہو چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کے سامنے متبرک آ جائے نا، تھوڑی دیر تک سلام پڑھ کے تو الوداع کریں۔ تو جتنی دیر میں بشارت صاحب تبرک کا بندوبست کرتے ہیں اتنی دیر تک میں تھوڑی سی آپ کی سماعت راشی کروں گا۔ تو انشاءاللہ مجھے اشارہ کر دیجیے گا تو میں انشاءاللہ تو غوث پاک کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ آپ ابتدائی تعلیم آپ نے اتنی حاصل کی کہ بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کا ادب کرتے تھے، اور یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ سارا ولیوں کا گھرانہ۔ آپ کے والد بھی ولی، آپ کی والدہ بھی ولیہ، آپ کے نانا بھی ولی، نانی بھی ولیہ، آپ کے دادا بھی ولی، آپ کی دادی بھی ولیہ۔ آپ سے کھڑی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نانک والوں بھی ولی تھے اور دادک والوں بھی ولی تھے۔ حضور میاں صاحب فرماتے ہیں نانک دادک بلوچا سچا حسبو نصیبو نبیاں نالوں کٹنا ریا ہر صفتوں ہر وصفوں۔ یہ شان ہے کہ آپ ننیال بھی آپ کا اعلیٰ اور ددیال بھی آپ کا اعلیٰ۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ الحسنی والحسینی یہ آپ کے 2 لقب ہیں۔ حسنی کا مطلب امام حسن کی اولاد میں سے آپ آ رہے ہیں اور امام حسین کی اولاد میں سے آ رہے ہیں۔ آپ کے والد کا سلسلہ نسب آپ باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک آپ کا سلسلہ نسب جا پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک سلسلہ نسب ہوتا ہے۔
اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، فاطمہ ام الخیر ہے، والد کا نام ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ، موسیٰ دوست جنگی ان کا ایک لقب ہے اور ابو صالح ان کا نام ہے۔ یہ والدین کا تعارف ہے۔ اور نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے نانا جان، غوث پاک آپ کے جو والد محترم تھے، آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کی۔ آپ نے دیکھا کہ بھوک لگی ہوئی اور ایک رستے سے گزر ہو رہا ہے اور ایک باغ کے قریب سے پہنچے، واقعہ طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ اس باغ کے اندر ایک سیب لگا ہوا ہے، سیب کا درخت، اس سیب کے درخت سے وہ سیب ٹوٹ کر بہتا ہوا دریا کے کنارے کنارے چلتا 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 حتیٰ کہ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے وہ سیب کھانا شروع کر دیا، آدھا سیب کھایا اور آدھا باقی ہے۔ آپ نے سوچا کہ ابھی آدھا سیب میں نے جو کھا لیے تو بغیر اجازت کے کھا لیا اور آدھا باقی ہے۔ آپ نے وہ آدھا سیب پیچھے واپس تشریف لے کے اس باغ میں پہنچے جہاں پہ وہ سیب موجود تھا، وہ سیب والا درخت موجود تھا۔ آپ نے سیب کو میچ کیا کہ واقعی یہ درخت کے ساتھ سیب میچ کرتا ہے کہ نہیں، دیکھا واقعی اس کا جو باقی حصہ ہے اس باقی سیبوں کے ساتھ مل رہا ہے۔ آپ نے اس باغ کے مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوان بشر ہے اور اس کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، نور نظر آیا۔ حضرت عبداللہ سومئی نے جب نور دیکھا تو فرمایا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نوجوان کدھر آیا ہے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی فرمانے لگے حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے غلطی سے بھوک کی حالت میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ سیب اٹھا کے کھا لیا ہے۔ اکثر بندہ بھوکا ہونا تو عقل معقوف ہو جاتی ہے، بھوک بندے کی کہتے ہیں مد مارتی ہے۔ وہ فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے یاداشت کام نہ کر سکی اور میں نے سیب کھا لیا۔ جب مجھے یاد آیا کہ قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، تو میں کیا کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سیب آدھا کھایا، حضور یہ سیب آپ کے باغ کا لگا ہے، اگر آپ مجھے یہ سیب معاف کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ حضرت عبداللہ سومئی بڑے جلالی ولی اللہ تھے، آپ نے فرمایا یہ سیب آسانی سے اب معاف نہیں ہونے والا۔ فرمایا پھر کیا کچھ ایسی سزا دے کہ میں وہ سزا پالوں اور سیب معاف ہو جائے؟ فرمایا ہاں تیری سزا یہ ہے کہ 12 سال تک میرے باغ کی راکھی کر، گوڈی کر، مالی کا کام کر، 12 سال تک۔ کوئی آج کل کا بندہ نوجوان ہوتا ہے بڈھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کام کون کرتا ہے، جا کام کر اپنا، تو سٹھیا گیا ایک سیب ہے میں تجھے 2 کلو لے دوں گا، 4 کلو لے دوں گا۔ پر وہ اللہ کے ولی تھے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر تھی، وہ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے 12 سال تک سر جھکا کے بڑی عاجزی کے ساتھ اس باغ کی راکھی کی، گوڈی کی اور پودوں کی دیکھ بھال کی۔ 12 سال کا عرصہ کو چھوٹا سا عرصہ نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو تو 12 سال کا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ 12 سال گزرے، دل میں خیال آیا اب سیب معاف ہوگا۔ حضرت عبداللہ سومئی کے پاس پہنچے، فرمایا حضور سیب معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں، ابھی تیری خطا غلطی معاف نہیں ہوگی۔ فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، بوٹ کی بوٹ ہے زندہ، مجھے اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کس امتحان میں اللہ نے مجھے ڈال دیا ہے، پر اللہ والے ہیں، مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ والے اللہ کا ہی درس دیتے ہیں نا بھائی۔ وہ کہتے ہیں پریشانی آ جائے تو مصیبت آ جائے تو پھر کیا کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، یا نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے یا مصیبت پر صبر کر لیتے تھے یا دونوں کام کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ بات بھی منظور ہے، میں شادی کروں گا۔ شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ پہلی رات آپ کمرے میں داخل ہوئے، دل میں بے شمار وسوسے شیطان نے پیدا کیے، پتہ نہیں کیسی بیوی مل گئی ہے، اب اس کے ساتھ میرا زندگی گزارنا کیسا ہوگا، پر سیب تو معاف کرانا ہے۔ چلو رب کی پکڑ بڑی ڈاٹی ہے، ان بادشاہ رب بھی کل شدید، قرآن کہتا ہے آخری پارہ
فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے تو کم از کم بچاؤ ہو جائے گا نا۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، ایک حسین و جمیل بیوی بیٹھی ہوئی، حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بڑی سریلی آواز میں قرآن پڑھ رہی ہے، بڑی خوشبو اس کے کمرے میں ہے اور روشنی بھی نظر آ رہی ہے، بالکل ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آپ سمجھے کہ کوئی اور ہے، واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا واپس کیوں آ گیا؟ وہی تیری زوجہ ہے، حضور معافی دے دیں۔ آپ نے شاید یا میں غلطی سے اس کمرے میں چلا گیا ہوں، میری بیوی کا کمرہ بتایا۔ فرمایا وہی تیری بیوی ہے۔ حضور آپ نے تو فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، وہ تو سارا کچھ کر رہی ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے قرآن کی زیارت بھی کر رہی ہے اور زبان سے تلاوت بھی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب بہجت الاسرار نے بڑا یہ عشق بھرا واقعہ لکھا ہے۔ آج عشق بھری چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو سنانی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کے والد محترم فرمانے حضور وہ تو سارا کچھ کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی آپ نے فرمایا وہ دیکھ اس لیے نہیں سکتی کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی سبحان اللہ دیکھ لیں، میرا بیان دیکھا اس سے زیادہ تکے ہوئے آپ لگتا ہے ماشاءاللہ۔ تعداد تھوڑی، اگر آپ اکیلا بھی بندہ سبحان اللہ دل سے کہہ دیں تو میں کہتا ہوں بات بات تک جائے گی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بیان، سبحان اللہ کس کا نام ہے؟ وہی اللہ کا نام ہے۔ کسی وہابی سنی دیوبندی کا اختلاف ہی کوئی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے 9 اور 90 نیکیاں آپ نے لکھتا ہے، نیکیاں لے لینی ہے، بات مجھے دیکھنے آئے ہیں، مجھے دیکھنے سے نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ کیا ہے، نیکیاں اس وقت ہی ملے گی۔ بات مختصر کا نام آپ نے فرمایا وہ اندھی اس لیے ہے کہ وہ آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں اس لیے نہیں کام کرتے کہ آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں، پاؤں اس لیے نہیں کرتے چل کے نہیں گئی۔ مختصر یہ جب سارا حال بتا دیا تو آپ نے فرمایا اے ابو صالح موسیٰ دو جنگی ہو نہ ہو یہی تیری بیوی ہے، تیری شریک حیات ہے، اب اس کو ساتھ لینا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ دو جنگی ساتھ لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن میں سے اللہ نے غوث پاک عطا فرمایا۔ یہی 11ویں والی سرکار پیدا ہوئے، باپ نیک ہو، ماں بھی نیک ہو، باپ متقی اور ماں بھی متقی اور پرہیزگار اور نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں تو اولاد بھی عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن حسین جیسا پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے پیر میر علی شاہ صاحب جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے میاں محمد بخش عارف کھڑی جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ ہو بیٹے وارث شاہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جن کی ماؤں کا یہ مقام ہے، جن